جی خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے اور آج رمضان المبارک کا ایک اور روزہ اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا. اور دیکھیں رمضان کے جانے کا دکھ اور غم اپنی جگہ، لیکن اللہ کی جانب سے جو ایک خوشی کا ایک جو موقع کل ہمیں ملنے والا ہے اس کی خوشی اپنی جگہ ہے. لیکن باخدا آج مفتی صاحب کہ آج انرجی اور آج جو آپ کا ہمارا انرجی لیول ہے وہ ڈاؤن ہونا چاہیے تھا اصولی طور پہ، لیکن آج انرجی پہلے دن سے بھی زیادہ ہوئی بھی ہے کیونکہ وہ ایک اور روزہ جو مل گیا اس کی ایک خوشی اپنی ہے. مفتی محمد سہیل رضا احمدی صاحب، مفتی حسن نوید نیازی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قاضی صاحب، جناب علامہ فیصل احمد بیگ عزیزی بندگی نظامی صاحب، آپ چاروں کو عید مبارک. خیر مبارک ایڈوانس پیشگی، کیونکہ کل ظاہر ہے ملاقات ہماری نہ ہو سکے کیونکہ آپ اپنی اپنی مساجد اور معاملات میں ہوں گے، تو اس لیے آپ سب کو عید مبارک. اور آپ سب وہ خوش نصیب ہیں جنہیں سلمان گل نے سب سے پہلے عید مبارک کہی. یہ دیکھیں آپ بھی خوش نصیب ہیں کہ چاروں نے قبول کر لیا. یہ بڑے حاضر جواباً آپ کو بھی عید مبارک. جزاک اللہ. اب میں وہ خوش نصیب ہوں جسے سب سے پہلے مفتی صاحب نے عید مبارک کہہ دیا. شکر ہے کہ آپ اس سے آگے نہیں بڑھے، ورنہ آپ عیدی پر فوراً آتے ہیں، عید مبارک بعد میں کہتے ہیں. مگر حضرت بات یہ کہ فوراً آنے کے بعد فوراً ملتی نہیں ہے. عیدی میری پتہ آپ کو، زیادہ تر عیدیاں میری ادھار ہوتی ہیں، پتہ آپ کو. بعد میں پچھلے سال نقد تھی، آج ادھار ہے. ہاں وہ کہتے ہیں آج نقد کل ادھار ہے. وہ ادا ہی کیا جو وفا ہو گیا، وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو گیا. اس لیے بہرحال آج ذرا میں نے سوچا، میں نے حضرات سے گزارش کی کہ آج ذرا ہم تھوڑا روٹین سے ہٹ کر سوالات نہیں لیکن معمولات کی طرف ذرا آئیں گے اور نشریات کے ساتھ تجربات کیسے رہے، کیا مشاہدات رہے. ناظرین نے تو بڑا آپ لوگوں کو اتنا پیار بھیجا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. روزانہ کی بنیاد پہ آپ حضرات کے اپنے اپنے چاہنے والے، آپ جب بولتے آپ کے چاہنے والے پیغامات بھیجتے رہتے. میں آپ لوگوں سے شیئر نہیں کرتا تھا لیکن اکثر مجھے پیغام، آج مفتی صاحب نے یہ کہا، آج مفتی صاحب نے یہ کہا، آج علامہ صاحب نے یہ کہا، ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا، ہمیں بہت اچھا لگا یہ جملہ. تو محفوظ کرتے ہیں. دیکھیں اس سے خوشی ہوتی ہے نا. یہ ضروری نہیں کہ ہم ٹی وی چینل پہ بیٹھیں اور ہم کتنا کچھ کہہ گئے ہوا میں آن ایئر ہی رہا، وہ آن ایئر ہی رہا، مطلب اور کسی تک پہنچا نہیں، منتقل نہیں ہوا. مگر باخدا آپ حضرات کی جملے مفتی صاحب کیو ٹی وی جس انداز سے دیکھا گیا ہے، جس توجہ سے ایک ایک جملہ آپ لوگ کا محفوظ کرتے ہیں لوگ، تو یہ حق مطلب انسان کو بیٹھنے میں بھی لطف آتا ہے کہ میرے جملے رائے گاہ نہیں جا رہے بلکہ پوری دنیا الحمدللہ محفوظ کر رہی ہے. اور ڈاکٹر صاحب کے جو بیہائنڈ دا سین ذکر کیا، کہہ رہے ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں فرماتے ہیں مفتی صاحب میں ایئرپورٹ پر اترا تو ڈیلس ایئرپورٹ پہ ایک شخص بھاگتا ہوا آیا اور اس نے کہا مفتی صاحب آپ کو میں بہت دیکھا ہے کیو ٹی وی پہ اور آپ ہمارے ڈاکٹر احمد قادری صاحب کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں. تو انہوں نے جواباً کہا کہ ڈاکٹر احمد قادری صاحب کہہ رہے ہیں وہ میرے پیر صاحب ہیں، میرے شیخ حضرت کے امریکہ میں ماشاءاللہ مرید اچھے خاصے ماشاءاللہ. بس یہ ہے کہ اب خلافت اور نیابت کا میں نے کہا تھا اگر آپ دیں تو میں یونائٹڈ اسٹیٹ میں آپ کے کام کو آگے بڑھاؤں، لیکن اس پہ توجہ، اس پہ تدبر، غور و فکر فرما رہے ہیں حضرت. ابھی حضور آپ کی جو مراحل سے گزاریں گے نا. نہیں حضور جو آپ کی تصوف میں منزلت ہے نا کہ مشروط کہ خلافت اس وقت جب نیابت وہاں ملے، اللہ تو میں خود نہیں جاتا تو آپ سے کیا عرض کروں، لیکن اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کے ذریعے وہاں بھی دین کا کام لے اور دنیا کے ہر حصے میں آپ. آمین آمین. سر آپ کا ماشاءاللہ، اور آپ جائیں گے، ایک آپ جائیں گے انشاءاللہ. آپ کی ایک اپنی فالوونگ ہے اور آپ کی ایک اپنی ماشاءاللہ وہ ہے عذرائے مزاح. میں نے یہ بات کہی اچھا ہے، بہت اچھا ہے. لیکن سر کیا ہی اچھا ہو کہ سر کے ساتھ سفر ہو ہمارا آپ کا سب کا ایسا کوئی موقع ہو. سر تو مفتی صاحب تو جاتے ہیں ہر سال امریکہ، لیکن اتفاق سے برابر والی سیٹ خالی ہوتی. مفتی صاحب تو خود نہیں فرماتے نہ بتاتے. اس بڑی تعداد میں ان کے محبت کرنے والے ہیں ہندوستان، امریکہ میں بہت، امریکہ، جاپان، جرمنی، دنیا کے ہر حصے میں. کیونکہ سچ بات یہ ہے کہ جو علماء پیار کی بات کرتے ہیں نا اور قریب لانے کی بات کرتے ہیں اور سچ بات کہتے ہیں، ان سے محبت کرنے والے خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں. خود بخود پیدا. اور ہم خود محبت کرتے ہیں ان سے. اچھا یہ اختلافی باتیں کرتے بھی نہیں ہیں، یہ کہتے ہیں ان جھگڑوں سے بچنا ہے اور لوگوں کو دین کی طرف لانا اور محبت اور پیار سے لانا. کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے عقائد کا بگاڑ انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے، اسے دین دکھا کر بھی دین پہ نہیں لایا جا رہا ہوتا. ایک مثال ہے، اگر اس کو بھی صحیح درست اور نرم انداز سے پیار والے محبت بھرے انداز سے اگر ہم کسی کو ظاہر اویئرنیس کریں گے، اس کی اویئرنیس کی طرف لائیں گے، ڈیفینیٹلی وہ آپ کی بات پہ لبیک کہے گا. چلیں مفتی صاحب سے آغاز کرتے ہیں. مفتی صاحب تجربات، مشاہدات ARY کیو ٹی وی کے ساتھ، آپ کے پرانے آدمی ہیں، 17 برس آپ کو بیت گئے یہاں پر، چھوٹی عمر میں آپ آ گئے تھے ماشاءاللہ. میں تو آپ سے بڑی عمر میں آیا ہوں یہاں پر. تو بہرحال جس وقت آپ آئے تھے اس کی بات کر رہا ہوں. ویسے تو آپ مجھ سے بڑے، ہر لحاظ سے بڑے، عمر میں بھی بڑے ہیں، علم میں بھی بڑے ہیں، مرتبے میں بھی بڑے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو چاروں جانب سے آپ کی حفاظت فرمائے. بہت بہت آپ نے محنت کی ہے. کیا فرمائیں گے، کیسا تجربہ؟ ایک دو مرتبہ میں نے دیکھا آپ
गुनूदगी में थे, एक दो मरतबा ऐसा हुआ तो आपने कहा कि मैं बिल्कुल नहीं सो सका हूँ और 22 घंटे हो गए और इस तरह, तो उस वक्त के महसूसात देखें, वो वक्त भी अल्लाह ने बसर करवाई दिया और आपने उस वक्त भी उस हालत में भी मतलब कैफियत लागर होने को थी मगर तब भी आपने दीन पे तवज्जो दी और खिदमत की। कैसे रहे ये एहसासात, कैसा गुजरा रमज़ान QTV के साथ इस बरस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। इस मरतबा ज़ाहिर है कि मैं 2004 के एंड से यहाँ पर हूँ। माशाल्लाह 18 साल हो गए आप। जी, 18 साल। और अल्हम्दुलिल्लाह लगातार काम किया है। अभी पिछले सेगमेंट में किबला हाजी अब्दुल साहब भी मौजूद थे, तशरीफ़ फरमा थे। असल में जिस वक्त QTV मैदान अमल में आया है ना, यूँ समझ दें कि एक इनकलाब बर्पा हुआ है। वाह। और हमने फिर वो इनकलाब अपनी आंखों से देखा है। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि हर एक ने ट्रांसमिशंस जो है कमर्शियल की बुनियादों पर शुरू कर दें और उसमें और ज़्यादा अनासिर जो है ना शामिल हो गए और लोग उसकी तरफ राग़िब हो गए। यानी कई साल तक ये रवैया चलता रहा सही कि जी रमज़ान की ट्रांसमिशन कौन कर रहा है, बैठा हुआ कौन है, उसमें क्या क्या खुराफात शामिल कर दी गई हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन सारे सालों में किबला डॉक्टर साहब ARY QTV अपने स्टैंड पर रहा। अल्हम्दुलिल्लाह। जिस स्टैंड पर उसने शुरू किया था उसी पर रहा। और जिसे कहते हैं ना कि खालिस रूहानी रमज़ानी मजलिस, वो अल्हम्दुलिल्लाह ARY QTV से जाता रहा। बेशक। और ARY ने QTV ने ये ख्याल नहीं किया कि भाई रेटिंग मिलती है नहीं, क्योंकि रेटिंग की जो दौड़ थी ना वो बड़ी एक ख़राब दौड़ थी। उस रेटिंग की दौड़ में हर एक ने खुराफात शामिल कर ली थी चक्कर में। बिल्कुल जी सही कि भाई इसके बगैर तो होगा ही नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ARY QTV अपने उस पर कायम रहा, असल पर। और अब मैं तकरीबन 2-3 साल से देख रहा हूँ और इस साल पीक टाइम मुझे नजर आया। बिल्कुल। 2-3 साल से वो जो खुराफात थी एकदम पीछे हट गई और लोगों ने बाकायदा ये कहना शुरू किया कि भाई ये रमज़ान में जो ये ट्रांसमिशन पेश करते हैं ये गलत है। ये असल रूहानी ट्रांसमिशन जो बिल्कुल दीन इस्लाम से हम आएंगे वो QTV की तरफ लोग माइल हुए दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह। दरमियान में भी थे लेकिन 2-3 साल से एक चक्कर होता है ना, वो चक्कर दोबारा घूम कर QTV के पास आया है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल मैंने पीक टाइम देखा है और मैंने ये देखा है कि चाहे मैं मस्जिद में हूँ चाहे कहीं पर भी हूँ, मुझे एक दरमियान में भी फीडबैक मिलता था। एक शुरू का फीडबैक था, एक दरमियान का था। जो शुरू का था वो बहुत ज्यादा था, दरमियान में था जी हम ये भी देखते हैं वो भी देखते हैं, कम हो गया था, डिस्टर्ब हो गया। कम न कहें, कम न कहें, थोड़ा फर्क पड़ा। हाँ, याद रखें कि हक अपनी जगह कायम होता है अल्हम्दुलिल्लाह, वो कभी पीछे नहीं हटता। बिल्कुल सही। हाँ, ये होता है कि देखने वालों की आंखें धुंधला जाती हैं, हाँ, जरा डाइवर्ट हो जाती हैं इधर उधर। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही वो धुंधलाहट हटती है ना तो फिर उसको समझ में आ जाता है कि असल चीज क्या थी। असल यही है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह इस साल मैंने देखा कि ये पीक टाइम है और इस मरतबा लोग बहुत ज्यादा दोबारा ARY QTV, यानी यहाँ तक मैंने मस्जिद में हो कहीं पर भी हूँ, लोगों ने मुझे कहा है कि भाई हमने ARY के सिवा कुछ नहीं देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपकी ट्रांसमिशन देखी है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो दीनी तबका भी है, जो पढ़े लिखे अफराद हैं, वो ये कहते हैं कि यार शुरू से लेकर अब तक जो ARY QTV ने एक रिवायत रखी है वो बरकरार रखी है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे ख्याल में 7 साल से आप भी शामिल हैं और आपने मजीद 4 चांद लगाए हैं, क्योंकि चांद तो आप उलमा के हैं, बाखुदा हम तो सितारे भी नहीं हैं और मैं आपके साथ हैं तो हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुशनसीबी रही कि मैं तो इस बात का कायल हूँ कि हर फूल की खुशबू अलग होती है। बेशक। मैं अगर बैठ जाऊं और मैं कहूं कि नहीं जी कोई और नहीं होगा, तो इसका मतलब मुझे मुफ्ती साहब मतलब है कि मुझसे बड़ा बदकिस्मत कोई नहीं है। आज का दिन है, आप मुझे इजाजत दें, आप मुझे रोकते रहे, लेकिन आज मैं ऑन एयर ये बात कहने के लिए चाहता हूँ कि उलमा के सेगमेंट के हवाले से कई बार ये सिचुएशन आई, यहाँ तक कि अथॉरिटीज़ यहाँ मौजूद रहीं और उन्होंने कहा कि चूंकि जितने कॉलर आते हैं, ये आपस की बात है तहदीस रहमत के लिए, जितने कॉलर आते हैं मुफ्ती साहब का नंबर मांगते हैं, मुफ्ती साहब का पूछते हैं, मुफ्ती साहब से बात करना चाहते हैं, मुफ्ती साहब से जवाब चाहते हैं। ये बहुत बड़ी एक तादाद थी, क्योंकि जाहिर है आप एक बहुत पुराने नंबर, और इनसे बाकायदा यहाँ फ्लोर पे मेरे सामने कहा गया कि लाइव टेलीफोन कॉल्स का जो सेगमेंट है हम अलग कर रहे हैं, टॉक शो अलग कर रहे हैं शुरू में, और उसमें लाइव टेलीफोन कॉल्स में आप जो है वो बैठे हैं अकेले और आप सवाल लें और जवाब दें। मगर बाखुदा इन्होंने उस दिन से लेकर आखिरी दिन तक कॉल्स हमेशा इक्वली डिवाइड की मेहमानों में,
اور کہا نہیں میرے مہمان بھی بیٹھیں گے اور ان کا بھی حق ہے, میں ان کو بھی شامل کروں گا. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے میڈیا کے اوپر. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کسی بھی فیلڈ کا آدمی, میں ہوں, آپ ہیں, کوئی بھی ہے, موقع ملے تو کوئی نہیں چھوڑتا. مگر انہوں نے ماشاءاللہ یہ چاہتے تو مفتی ہیں, جواب دے سکتے ہیں, جیسا بھی سوال آئے گا جواب دیں گے. اور ایسا ہی ہے, آپ موجود ہیں میرے سامنے, انہوں نے میرے سامنے کہا کہ نہیں, اور بیٹھے ہوتے ہیں مہمان, یہ بری بات ہے کہ میں بیٹھ کے جوابات دوں اور میرے مہمان رخصت ہو جائیں, وہ بھی بیٹھیں, وہ بھی جواب دیں گے. وہ بھی سب کو ان کی نوعیت کے سوالات انہوں نے. دیکھیں جو میں کرتا ہے نا, جی جی اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بالکل صحیح, وہی حاجی رؤوف صاحب والی بات ہوگی. جو میں کرتا ہے نا وہ ذبح ہوتا ہے پھر. بالکل صحیح بات, ہاں, وہ اس کے علاوہ اس کی زندگی میں نہیں بچتی, علمی صحیح بات, زندگی. صحیح بات. تو مطلب یہ ہے کہ میں اگر میں کروں اور میں کہوں کہ نہیں جی یہ ایسا, تو مجھ سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں ہے پھر. بالکل صحیح بات, پھر اس کا مطلب ہے کہ میں نے علم کچھ بھی نہیں پڑھا, یہ سارا بیکار ہے پھر. بالکل صحیح بات. اگر ہم بھی ایسا کرنا شروع کر دیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت دور تک جاتی ہے. صحیح بات. اور یقیناً نئے آنے والے ایسے ہر عالم دین, ہر مفتی شرع ایک پھول ہے, اس کی الگ خوشبو ہے, اس کی اپنی حیثیت میرا ہے. کہنا الگ ہے, ڈاکٹر صاحب کا کہنا الگ ہے, قبلہ مفتی صاحب, علامہ صاحب, ہر ایک کی اپنی خوشبو ہے. اور دیکھیں میں ایک بات کہتا ہوں, گلدستہ لیں آپ, اس میں ایک پھول ڈال دیں, اچھا لگے گا؟ نہیں, اسی گلدستے کو آپ پھولوں سے بھر دیں, تب اس کی خوبصورتی سامنے آئے گی. تو یہ گلدستہ ہے. کچھ پھول ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں گلدستے میں میرے علاوہ کوئی نہیں ہوگا. ایسے پھول ہمارے پاس ہیں, ہمارے پاس یہاں بھی موجود. اچھا چھوڑے, لیکن میں بتا رہا ہوں اس کراچی وقت میں, میں پاکستان یہ عرض کر رہا ہوں کہ گلدستے میں ایک پھولوں تو مزہ نہیں آتا. بالکل صحیح بات. لیکن پھولوں سے بھرا ہوا ہو تو پھر ہر ایک کی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے, ہر ایک کی اپنی خوشبو ہوتی ہے. اکیلا پھول تو حضرت پھر لوگ اس میں مزہ نکال کے آتا ہے. مسل کے پھینک دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نئے آنے والے جو ہمارے ہیں نا, میں بس ایک گزارش کروں کہ قبلہ مفتی صاحب سے بھی, علامہ صاحب سے بھی. دیکھیں ہم جب یہاں پر آئے, ایک وقت گزارا ہم نے, اور یہ تمام پروسیس سے گزارے گئے ہم, ٹھیک ہے نا. اچھا آج آپ ماشاءاللہ یہاں پر تشریف فرمائے, آپ کو ویلکم بھی کیا گیا, ہر اعتبار سے خوش آمدید بھی کہا گیا. ایک گزارش یہ ہے کہ آپ کا مقام بہت بلند ہے, آپ آنے والوں کے لیے بھی نا دل کو وسیع رکھیں گا انشاءاللہ. بالکل, جب بھی آپ کے سامنے کوئی نیا ٹیلنٹ ہے, کیونکہ اب اللہ نے آپ حضرات کو دیکھیں جو آئندہ آنے والے ہوں گے ان کی دل کو وسیع فرمائیں گے انشاءاللہ. اور یقیناً آپ دونوں کا دل, سب کا دل وسیع ہے, لیکن وسیع کریں گے انشاءاللہ تو یہ چین چلتی رہے گی. بالکل چلتی رہے گی. ہر نئے آنے والے ٹیلنٹ کو, نیا مفتی شرع آتا ہے, نیا کوئی عالم دین آتا ہے, ہمیں چاہیے ہم اسے سنیں اور اسے سرائیں, اپریشیٹ کریں, اس کے لیے دل بڑا کریں. جیسے قبلہ مفتی صاحب ہے ماشاءاللہ, بڑے قابل آدمی ہیں, فقی اعتبار سے بہت قابل ہے ماشاءاللہ. ہمارے علامہ فیصل عزیز بندگی صاحب ہیں ماشاءاللہ, بولنے میں بہت فریکوینٹ ہے, اچھے بولتے ہیں. اسی طریقے سے ڈاکٹر عمران صاحب آئے ماشاءاللہ. تو یہ مطلب یہ سب ایک گلدستہ ہے ماشاءاللہ, اور انہیں آگے بڑھ کے کام کرنا ہے. واہ, پلیزر ٹو لیسن مفتی ڈاکٹر صاحب تو ہمارے سینئر ہیں. نہیں, میں سینئر کیا, بس ساتھ ساتھ ہوں, سیکھتا ہوں میں بیٹھ کر. اپنے ہم شعبہ لوگوں کو آپ سراہتے ہیں نا مفتی صاحب باخدا. دیکھیں میں نے ایک شخص کو, ایک بہت بڑا ہماری فیلڈ کا آدمی, میں نے اس کو کچھ برس پہلے کہتے سنا تھا. وہ ایک انٹرویو میں کیجولی کسی بہت بڑے مرحوم کا ریفرنس لیتے ہوئے, بہت بڑا اینکر ہے, اس نے کہا, نام نہیں لوں گا, اس نے کہا جب کوئی ٹیلنٹ سے اپنے آ رہا ہو نا, کوئی اپنے ٹیلنٹ سے آ رہا ہو, اس کا راستہ نہیں روکنا, اس کو راستہ نہیں روکنا. یہ مجھے فلاں صاحب نے کہا تھا, اس نے ریفرنس بھی دیا, اس کا راستہ روک لو, کیونکہ ٹیلنٹ جو ہے نا دیوار پھاڑ کے آئے گا ایک نہ ایک دن. پانی اپنی جگہ خود بناتا ہے. تو ٹیلنٹ جو ہے نا وہ ایک دن دیوار توڑتا ہوا, سارے دروازے توڑتا ہوا, آپ سب مل کے اس کی, میں تحدیث رحمت کے لیے کہہ رہا ہوں, میں اپنی خود کی مثال اور خود کا تجربہ اس حوالے سے دیکھتا ہوں. مجھ میں ٹیلنٹ نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کو کچھ نصیب کرتا ہے نا, اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے. ٹیلنٹ تو بہت ہے. نہیں ٹیلنٹ نہیں ہے, میں ویسے ہی بتا رہا ہوں, میں نے اسی لیے کہا. اصل میں آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی تعریف, نہیں یہ نہیں کہہ رہا سر, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب نصیب کرتا ہے, ہم کر دیتے ہیں آپ کی تعریف. اللہ تعالیٰ جب آپ کے لیے, اگر اللہ نے میرے ہاتھ کی لکیر پر کوئی کرسی یا کوئی مقام یا کوئی جگہ رکھی ہے, تو کتنے بھی سومناتھ کے بت آ کے کھڑے ہو جائیں میرے درمیان, میں اللہ تعالیٰ ان کو میرے ذریعے ہی گرائے گا اور میں پہنچ جاؤں گا اپنی جگہ پر. یہ ہوتا ہے, یہ میرا آزمودہ ہے, اس لیے بتا رہا ہوں, کسی کے کہنے پہ نہیں بتا رہا. یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ مطلب ناممکن صورتحال ہو نا آپ کی کسی جگہ پہنچنے کے لیے, اللہ اسے ممکن بناتا ہے, اللہ اسے آسان بناتا ہے. میری پرسنل لائف میں, میری روٹین لائف میں جو باتیں آپ جانتے ہیں, میری معاملات, میری ازدواجی معاملات ادھر ادھر سب آپ جانتے ہیں, یہ سب سننے میں ناممکن ہے, لیکن کہنے کو اللہ رب العزت نے میرے لیے اتنا آسان اور ممکن بنا دیا. دیکھیں ہمارے یہاں جتنے بھی اینکر حضرات ہیں, جو پیچھے پہلے رہ چکے ہیں, جو اب ہیں, ماشاءاللہ سب اپنی اپنی جگہ پر ہیں, بہترین کام کر رہے ہیں. یہ میرے خیال میں تمام اینکر سے سب سے نیو ہیں.
جی یہ سر نئے اس میں ہیں، سینئر ہے سر تقریباً 7 سال ان کو ہوئے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی خصوصیات جو ان میں ہے تو انہی میں ہے۔ مثال کے طور پر ایک شعر و شاعری کا ایک ذوق ہے، دوسرا میں نے ان میں یہ دیکھا ہے کہ کوئی بات ان سے کہی جائے نا کہ دیکھو سلمان بھائی اس کو ایسا نہ کرو ایسا کرو، تو یہ اپنی عقل استعمال نہیں کرتے ہیں، کہتے ٹھیک ہے مفتی صاحب یہ بات صحیح ہے، علماء کہہ رہے ہیں بات مانتے ہیں، نہیں بات ادب ہے، مانتے ہیں ادب ہے، ادب جی۔ نہیں آنکھیں بند ہے علماء کے آگے، آنکھیں بند، تیسری والد صاحب بات فرماتے جو ہیں بڑی آنکھیں اہم بند۔ ہے انرجیٹک، یہ بہت ضروری ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایسے نوجوانوں کی بہت سخت ضرورت ہے، اور یہی ہمارا فیوچر ہے، یہی ہمارا مستقبل ہے، جو آگے بڑھیں گے انشاءاللہ اور ایک عالم مستفیض ہوگا انشاءاللہ۔ میں مفتی حسن نوید نیازی صاحب پھر ڈاکٹر صاحب کی طرف بڑھتا ہوں، پھر علامہ صاحب۔ مفتی صاحب کیسا رہا یار بھائی کے ساتھ تجربہ؟ اللہ نے آپ کو ماشاءاللہ یار بھائی سے ایک پہچان بھی عطا فرمائی، اور لوگ اب باقاعدہ طور پہ جو ہے ریفرنس بھی کرتے رہے کہ جی مفتی حسن صاحب نے فلاں مسئلہ بتایا تھا، اس میں یہ بتا دیں بیچ میں کالرز۔ تو کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے، کیسا محسوس ہوتا ہے، کیسا رہا مشاہدات کیا بسم رہے؟ اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اے آر وائی کیو ٹی وی کی ٹرانسمیشن کی سب سے بڑی جو خوبی ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کوئی اختلاف، انتشار، تفرقہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ بالکل، یعنی جس طرح بعض چینلز یہ کرتے ہیں کہ وہ ریٹنگ کی ریٹنگ کے لیے ریٹنگ کی لڑواتے ہیں دوڑ کے مختلف اندر جو ہے بین وہ المسالک بالکل جنگیں، وہ لڑوائیں گے اور جان بوجھ کے اس طرح کے سوالات قائم کیے جائیں گے اور پھر اس کی ایک ہائپ کریٹ کی جائے گی جس سے یہ تاثر ہو جائے کہ جناب یہ ایک لڑائی ہوتا ہے جھگڑا- حضرت بین المسالک ہم آہنگی، اور ایک ہوتا ہے بین المسالک پنگا پنگی۔ نہیں، لڑائی۔ بید المسالک جنگ، جی بید المسالک جنگ، جنگ، اسے میں نے نام دیا نا، بین المسالک ہم آہنگی، بین المسالک ہم آہنگی اور بین المسالک پنگا پنگی۔ تو یہ بلا وجہ کے کام، اس کو آپ ٹیلی ویژن پہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم تعمیری دنیا نہیں سے اس کو ختم کر رہے ہیں، وہ اس کو اور بڑھا رہے ہیں فساد۔ نہیں یہ تخریب کاری ہے اور مذہبی تخریب کاری۔ اور دوسری طرف جو ہے پھر وہی حضرات جو ہے وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، دیکھیں مذہبی لوگوں کے اندر اتفاق نہیں ہے، آپس میں اتحاد نہیں ہے، علماء میں ایسا نہیں ہے۔ بھائی اگر کہیں اس طرح کی فضا بن بھی سکتی ہے تو وہاں پر آپ جان بوجھ کے جب فضا خراب کریں گے پھر آپ کس منہ سے شکوہ کریں گے؟ تو یار بھائی کیو ٹی وی کی جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر اس قسم کی کوئی فضا نہیں، بلکہ یہاں پر اتحاد کی، اتفاق کی بات، کوئی انتشار کی، اختلافی پہلو کو اس طرح اجاگر نہیں کیا جاتا۔ باقی جو اختلاف رائے ہے وہ تو خیر اپنی جگہ پر ہے، بالکل اعتدال کے ساتھ ایک دائرے میں رہ کر دوسرے کو ہٹ کیے بغیر اپنا موقف بالکل بیان کیا جاتا ہے، کبھی اس کے اندر مداہنت نہیں برتی جاتی۔ یہ بات بھی جو ہے وہ میں ہائی لائٹ کروں گا، یعنی کبھی ایسا نہیں کہ ہم میں سے کسی نے بھی، قبلہ مفتی صاحب نے یا ڈاکٹر صاحب نے یا علامہ صاحب نے یا ناچیز نے، ہم میں سے کسی نے بھی کبھی ایسا نہیں کہ ہم نے کبھی مداہنت برتی ہو، کہ ہم اپنے جو ہے وہ مسلک سے یا اپنے عقیدے سے ہم نے کوئی انحراف کیا ہو یا ہم نے اس کو ہائی لائٹ نہ کیا ہو یا ہم نے اس کو صحیح انداز میں مدلل واضح نہ کیا ہو۔ جب بھی کبھی کوئی ایسی بات ہوئی ہم نے اس کو مدلل واضح کیا ہے، لیکن دوسرے کے عقیدے کو ہم نے دوسرے کو ہم چھیڑے بغیر جو ہے بغیر، وہ اس کا اپنا معاملہ ہے، ہم نے ہمارا اپنا نظریہ ہے، ہمارا موقف ہے، ہمارا عقیدہ ہے، چاہے وہ فکری معاملہ ہو چاہے وہ عملی معاملہ ہو، ہم نے اس کو بھرپور انداز میں مدلل طور پر ہم نے اس کو واضح کیا، کبھی اس کے اندر مداہنت نہیں برتی، الحمدللہ رب العالمین۔ دو باتیں ہو گئی، تیسری بات جو ہے وہ سیٹ کے حوالے سے تو خیر ہم نے کل بھی گفتگو کر ہی دی تھی اور ساری ٹیم کا شکریہ بھی کل ادا کر دیا تھا۔ ساری ٹیم ہم نے آن ایئر دکھا دی، دکھا بھی دی ماشاءاللہ۔ تو ابھی جو آن سکرین جو حضرات بیٹھے ہیں ان کے بارے میں ایک دو باتیں کہہ دیتا ہوں۔ ایک تو جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہماری جو ہے وہ دل لگی خوش طبعی اپنی جگہ پر، جوک سپاٹ مذاق برطرف، میں کل بھی جو ہے وہ قبلہ مفتی صاحب سے اور سید نوید زیدی صاحب سے کہہ رہا تھا کہ ہمارے جو ہے سید سلمان گل جو ہے وہ جتنے بھی اے آر وائی کیو ٹی وی پر لوگ ہیں ان میں سب سے انرجیٹک آدمی، جزاک اللہ، شعر و شاعری کا ملکہ بھی، اور پھر جو انرجیٹک والی بات ابھی مفتی صاحب نے بھی کی جو ہے کہ یہ انرجیٹک، یہ آپ کی پیٹھ پیچھے ہم نے تعریف کل کی۔ اور ویسے میں کہوں گا کہ الحمدللہ جتنے بھی اینکرز ہیں سب اپنی جگہ پھول ہیں، خوشبو ہیں، اپنی اپنی خوشبو ہے، ہر ایک اپنا اپنا رنگ ہے، نئی آمد ہے اور یہ نئے ہیں، تو نئے ہونے کے باوجود اس دور میں اپنی جگہ بنانا ایک انرجی کے ساتھ یہ اتنا آسان نہیں ہوتا، جذبہ پیشن بندے نے جگہ بنائی ہے، بالکل، اور پیشن جو ہے وہ مستقل ہے، بالکل، اور مستقل جب تک جو ہے وہ یہ سیٹ پر رہتے ہیں تو بس یہ سارے سیٹ کو جو ہے وہ ہلا کے رکھتے ہیں، جی ہنساتے بھی بہت ہیں اور ہلاتے بھی بہت ہیں، اور سارے سیٹ کو ماشاءاللہ جو ہے وہ ہلا کے رکھتے ہیں جب تک جو ہے یہ سیٹ پر رہتے ہیں۔ وہ بتا دیا تھا مجھے سیٹ والوں نے ادھر سے ہلانا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں پورا ہلتا ہے ماشاءاللہ پورے سیٹ کو آپ جو ہے تو ویسے
خیر منہ پہ تعریف نہیں کرنی چاہیے، کر لیکن دیا کرے مفتی صاحب، میں تو ترس گیا، کوئی کرتا ہی نہیں ہے، ماجی لیکن صاحب یہ آئے آپ انہوں نے بھی نہیں کی. یہ اصل میں تعریف ہم آپ کے منہ پر آپ کے لیے نہیں کر رہے، یہ ہم اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ کتنا شکریہ. ٹیلنٹڈ آدمی ہے، اور ماشاءاللہ جو ہے جھولی یہ دیکھ رہے تھے ٹیلنٹڈ بھی ہیں اور جولی بھی ہیں، اور ٹھیک ہے ناظرین کا دیکھنا بھی ہے، لیکن ایک علماء کی طرف سے جو ہے وہ یہ بہت بڑی اپریسیشن ہے، بات، صحیح بات، جو اپریسیشن ہے اور آن ایئر نہیں اپریسیشن بڑی بات ہے. علماء اس کے لیے جو ہے حضرت میں بہت سعادت مند ہوں، ہاں. وقت کے اتنے بڑے بڑے علماء میرے لیے اچھے کلمات نکالے، میرے لیے اس سے بڑی کیا بات. اور پھر بہت ہمارے بڑی جو ہے بات. وہ ڈاکٹر جزاک احمد اللہ. قادری صاحب جو ہے ماشاءاللہ وہ تو باغ و بہار شخصیت ہے. کل بھی میں نے کہا کہ جب گفتگو کرتے ہیں تو پورا سیٹ ہی جو ہے وہ ٹرانس میں آ جاتا ہے، ٹرانس میں آ جاتا ہے. میں یہ بات صحیح ہے میں سر، جتنی توجہ سے آپ کی گفتگو سنی جاتی ہے نا سیٹ پر، کسی کی نہیں سنی. میں آپ کو سیریس یہ آج نہیں آ رہے تھے، ہاں آج ان کے آنے کا نہیں آج تھا. بس صرف ان کے میں نے خاطر کہا اگر ڈیمانڈ یہ کی ہے. نہیں آئے تو میں بھی نہیں آؤں. اگر یہ نہیں آئیں گے آپ تو کا ہم نہیں پیار آئیں ہے گے. یہ آپ اور کا جو ہے پیار ہے، وہ یہ محبت. ہمارے جو ہے وہ علامہ فیصل عزیز بندگی صاحب جو ہے ماشاءاللہ یہ تو ویسے ہی عزیز ہیں، ان کے نام میں ہی عزیز ہے، ہاں ماشاء تو اللہ. ہمیں عزیز بھی ہیں بے شک. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح اور معزز کرے. آمین. عزیز جو ہے وہ والا عزیز بھی کرے، معزز والا بھی کرے، پیارے آمین. بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے. اور جو ہے وہ قبلہ مفتی صاحب کی تو خیر کیا ہی بات ہے، بالکل وہ تو ماشاءاللہ ویسے ہی جو ہے وہ اللہ. یوں سمجھ مفتی لیں صاحب کہ تو ڈرائیونگ سیٹ پر، ماتھے کا جھومر ہے نا. بالکل وہ مفتی صاحب تو ڈرائیونگ سیٹ جو ہے وہ حضرت کی ہے. سر اور میں ابھی جو ہے- بتاتا ہوں کہ اگر کوئی ایک ہمیں کوئی ایک ٹیلی فلم کی مثال دے کہ کوئی ایک ٹیلی فلم ہمیں مذہبی کرنی پڑے تو اس میں لیڈنگ کیریکٹر یہ ہوں گے، پھر اس کے بعد ہی کیریکٹرز ہم ڈیوائیڈ ہو سکتے ہیں، جو سچی بات ہے. لیڈ تو آپ ہی کریں. یہ سب ہمارے ماتھے کا جھومر ہے. ہاں بے شک اور سر، آپ باقی- پورے ہم سب کے منظور نظر باقی ہیں. مفتی صاحب نے ایک بات فرمائی جو ہے وہ دل کشادہ کے حوالے سے اور وسیع کے حوالے سے، تو دیکھیں بالکل میں مفتی صاحب کی بات سے ایگری کروں گا اس بات سے کہ علم تو اصل میں ہے ہی یہ کہ آپ علم کے نتیجے میں اپنی تہذیب کرتے ہیں. واہ. اگر آپ کے نفس کی تہذیب نہیں ہوئی، اگر آپ کا قلب جو ہے مزکہ مصفہ نہیں ہوا اور آپ کے قلب میں کشادگی نہیں آئی، آپ کی فکر میں وسعت نہیں آئی، تو پھر آپ عالم کاہے کے؟ علم آپ نے کیسا علم حاصل کیا؟ نہیں علم تو آپ نے پھر حاصل کر لیا، لیکن اس علم نے آپ کی تہذیب نہیں کی، اس علم سے آپ نے فائدہ نہیں اٹھایا، تو وہ علم نافع نہیں رہا. علم نافع تو وہ ہے کہ جس علم کے نتیجے میں آپ کا قلب مہذب ہو، آپ کے نفس کی تہذیب ہو. تو بالکل ہمیں جو ہے وہ سب کے لیے دل کشادہ رکھنا چاہیے. اور خیر الحمدللہ اپنا تو ذہن ہی اس طرح کا ہے، ہم تو ہر بندے کو ویلکم کرتے ہیں، اور جو بھی یہاں پر آتے ہیں، جو حضرات بھی مہمان آتے ہیں، کبھی جو ہم نے کوئی ایسا انداز اختیار نہیں کیا کہ اس اگلے کو یہ فیل ہو کہ ہم اگنور کر رہے ہیں. آپ دیکھیں جب بھی اگلا بات کر رہا ہوتا ہے ہم بھرپور توجہ سے ان کی بات کو سنتے ہیں، کبھی یعنی ایسا جیسچر نہیں اختیار کرتے کہ جس سے اگلے کو یہ تاثر جائے کہ میری بات کو سنا نہیں جا رہا یا مجھے اہمیت کیونکہ نہیں میں دی نے جا کچھ رہی. لوگوں کو دیکھا ہے وہ اپنی بات بلکہ کرتے ہیں میں- اور دوسرے کی بات میں سنتے ایک ہی بات عرض کروں گا. دوسرے کی سنتے ہی دیکھیں مثال کے طور پر سلمان بھائی میں بات کر رہا ہوں اور مجھے جب یہ فیل ہو رہا ہے کہ یہ سب میری بات غور سے سن رہے ہیں تو میں کبھی بھی اپنے آپ کو ڈیگریڈ نہیں ہونے دوں گا نا، میرا حوصلہ اور بڑھے گا. صحیح. لیکن اگر مثال کے طور پر علامہ صاحب بیان فرما رہے ہیں یا مفتی صاحب یا کوئی بھی، اور آپ جو جواب دے رہے ہیں اور میں اپنا موبائل سے کھیلنا شروع کر دوں، صحیح بات. دیکھیے ضروری کام کرنا یہ کوئی عرض نہیں، مسئلہ اس میں نہیں ہے، رعایت ایک یا کوئی دوسرے کو آپ دیتے کام ہیں. کر رہے ہیں یا کوئی سوال تیار وہ ایک علیحدہ، بالکل صحیح. لیکن میں پھر ہنسنا شروع کر دوں ہاں یا خدا نہ خواستہ میری کسی عمل سے یہ ان کو تکلیف ہو جائے. صحیح بات کہ یہ ہے. مجھے ڈیگریڈ کر رہے ہیں، صحیح ہے. تو میرے خیال میں یہ بولنا بھی چاہیں گے، نہیں بول پائیں گے، نہیں بول پائیں گے. تو لہٰذا ہر ایک پر لازم ہے، اور یہ اخلاقی ضرورت بھی ہے. اب بات یہ ہے کہ مجلس کے آداب میں بھی ہے بالکل کہ آپ جب بیٹھیں، میرے نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ اگلی کی باتوں کو غور سے سنیں، اس کا مذاق نہ اڑائیں. یہاں تک کہ صبح کے بعد یہ جو اشراق چاشت والا دورانیہ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں، عرب کے جاہلوں کی باتیں سنتے، اب مسکراتے لیکن سنتے پوری بات. اور یہاں تو بات علماء کی ہو رہی ہے، یہاں تو امت ہمیں کے. تو بالکل بیک اپ کرنا چاہیے، حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اگلے کی، بالکل ٹھیک encourage ہے کریں اس کو. بھائی. میں تو مفتی صاحب سیدھی بات ہے، معذرت آپ سے اجازت لے رہا ہوں، کوئی برا نہ مانے تو میں یہ بات کروں گا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگ عائشہ کیا مانگتی ہے، تو آپ جب اپنے والد کے بعد حضرت ابو بکر کے بعد پھر واپس لمبا واقعہ میں بتاتا ہوں، تو جب حضرت ابو بکر یہ نوید سن کے جب رونے لگے تو کہا کہ دیکھو دل جوڑنے والے کے لیے جنت ہے، تو جو دل توڑتا ہے اس کے لیے کیا میں ہوگا. ایک جملہ کہوں تو اس گا، طرح مجلس میں دل توڑنا لوگوں کے خدا نہ خواستہ غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، بالکل. ان سے بھی
ہم میں سے کوئی غلطی سے ماورا نہیں ہے. بالکل ہمیں اس کی اصلاح کرنی ہے, کوئی اگر ہنسنا ہے. میں بطور سینئر کہیں پر بیٹھا ہوا ہوں یا کوئی بیٹھا ہوا ہے, صحیح ہے, کہیں کسی سے غلطی ہو جاتی ہے ہاں, تو پھر کمال یہ ہے کہ اس کو محسوس بھی نہ ہو, اور اس کو محسوس اس نہ کی ہونے غلطی دیں بھی ریموو اور ہو. اس ٹھیک ہے, غلطی کو صحیح کر لیں. بالکل ٹھیک ٹھیک ہے ہے, نا. آج آپ ان کے ساتھ یہ کریں گے نا, بالکل صحیح, کل یہ اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ اچھا کریں گے. بالکل صحیح. بریک کے بعد ہوتی ہے ملاقات. ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.